سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اپنے منقبتوں میں اور نعتوں میں جو ہے میوزک شامل کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بات پر باور کر رہے ہیں، اس بات کی طرف وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس چیز کو قبول کریں کہ منقبت اور قصیدے کے ساتھ بھی جو ہے وہ میوزک کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اذہان کو تیار کر رہے ہیں دراصل آپ اس کا اندازہ کریں، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے دشمن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو استعمال کر کے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں منقبت میں اور نوحوں میں اور نعت میں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کا تو باقاعدہ طور پر استقبال ہوتا ہے۔ ہر سال لندن میں جو ہے وہ ان کو دعوت دی جاتی ہے اور بڑے بڑے لفافے، موٹے موٹے لفافے ان کو پکڑائے جاتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کی دعوت ہوتی ہے اور وہاں پر بڑی عیاشی ہوتی ہے۔ بھائی آپ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک منقبت خواں اور میوزک یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اس سے آپ کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی جن کے لیے آپ یہ منقبت پڑھ رہے ہیں، جن کے لیے آپ یہ نعت پڑھ رہے ہیں، یہ حمد پڑھ رہے ہیں، کیا وہ ہستیاں اس چیز سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ سمپل سا سوال ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ ہستیاں راضی ہے یا نہیں ہے۔ ان ہستیوں کی بارگاہ میں اگر آپ کو مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو کیا اس طرح سے جو آپ آج کل پڑھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ، کیا ان میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ یا میوزک کے ساتھ جا کر آپ امام زمانہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں گے؟ کیا اس چیز کی آپ کو اجازت ملے گی؟ کیا امام زمانہ اس چیز سے راضی ہو جائیں گے؟ جواب ہوگا نہیں۔ جب امام زمانہ راضی نہیں ہوگا اور جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کو منع کر رہے ہیں اور اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، اور جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کی ہے اسی چیز کو آپ اس میں شامل کر کے آپ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ تو پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ سوائے اس کے کہ لوگوں کے توجہ حاصل کریں اور کچھ ویو حاصل کریں، کچھ جو ہے وہ شہرت حاصل ہو، اس کے علاوہ اللہ کی رضا اور معصومین کی رضا اور رسول اللہ کی رضا اور ان کی مرضی بالکل کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو چاہیے بھائی شہرت چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے دشمن جو ہے وہ ہمارے جو اہل بیت کے دشمن ہے یا تشیع کے جو دشمن ہے اس وقت، ان کو خوش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ ڈالر اور کچھ یورو کی خاطر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اداکاری کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ نوحہ خوانی جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اداکاری دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ اس بات پر ندامت ہے کہ کاش ہم فلم انڈسٹری میں کیوں نہیں گئے پہلے۔ اب کیا ہے کہ بھئی پہلے ہمارے تو ماضی جو ہے وہ نوحہ خوانی میں گزر چکے ہیں، قصیدہ اور منقبت خوانی میں گزر چکے ہیں، تو اب تو ہم اداکاری نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چیز کو مکس کریں ہم، ٹھیک ہے، میوزک بھی لائیں، اداکاری بھی کریں، اور یہ بھی تمنا نکل گئی اور وہ بھی تمنا پوری ہو گئی۔ مطلب دونوں، جس طرح سے عمر سعد نے کہا تھا کہ امام حسین کو قتل بھی کریں گے اور ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل کریں گے، توبہ کریں گے تو جنت بھی ملے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ اس طرح سے غلط فہمی میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو جب بہکاتا ہے تو اس کے پاس بڑی دلیلیں ہوتی ہے، بڑے بہانے ہوتے ہیں ہر چیز کو جائز قرار دینے اور ہر چیز کو جو ہے وہ صحیح قرار دینے کے جو ہے بہانے کون دیتا ہے؟ شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اداکاریاں کرتے ہیں نوحہ کرتے ہوئے، جو منقبت پڑھتے ہوئے، اب اداکاری کے ساتھ ساتھ میوزک بھی آنے لگ گئے ہیں، اور نہیں معلوم کہ ہر سال آپ دیکھیں نئے نئے میوزک شامل ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے منقبت خواہ۔ بھائی کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو شہرت پہلے سے ہی حاصل ہے، آپ کو عزت پہلے سے ہی حاصل ہے، آپ کے پاس دولت پہلے سے ہی ہے، آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ یوٹیوب کی جو پیسے آپ کو آتے ہیں وہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپ اتنے سب کچھ کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ MI6 کا نام لیتے ہیں نا کہ MI6 کیا ہے، MI6 کیا ہے، تو پھر صرف ہم ذاکروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ بھی شامل ہے سب، یہ سب ان سب کی دعوت ہوتی ہے وہاں پر MI6، ٹھیک ہے، ان کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ تشیع کو بدنام کرنا دراصل مراد ہے، مقصد ہے روح تشیع کو ختم کرنا اور تشیع کے چہرے کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ دراصل ان کا ہدف ہے۔ انہوں نے عورتیں استعمال کی، انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کیا اور اتنے پیسے لگائیں، اس کے باوجود اب نہیں ہوا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی انہی میں سے جو کمزور لوگ کے عقیدے کے لوگ ہیں یا خوبصورت آواز کے جو لوگ ہیں ان کو پیسے دے کر ان کو پھر دعوت دے کر ان کو لفافے پکڑا کر ان کو اگلا ٹاسک دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگلے سال تم نے کیا کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کو منقبت بنا کر، شاعری بنا کر اور سب کچھ کروا کر ان کو دیتے ہیں اور اوپر سے پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب ان کا دیکھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والے جتنے بھی بچے ہیں، خصوصاً خواتین اب جو ہے وہ اس میں
انٹرسٹ لے رہے ہیں فل میک اپ کے ساتھ، آپ دیکھیں بدحجابی کے ساتھ، اتنے سب کو جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ بھائی خواتین کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ میک اپ کے ساتھ اپنی آوازوں کی جو ہے وہ دوسرے نامحرم لوگوں کو دکھائیں، اپنے شکل دکھائیں اور اپنے آوازوں کی جو ہے وہ کریں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ کس اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ بتائیں۔ اس کی تشویق کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی آگے بڑھنا چاہیے، زمانہ بڑھ رہا ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ علماء کو اس حوالے سے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ علماء کو اب نرمی نہیں بلکہ سختی دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ علماء نے نرمی بہت دکھائی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو گلے لگانے سے، ان کو پاس بٹھانے سے، ان کے پاس جانے سے، ان کے ساتھ آنا جانا کرنے سے شاید یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے علماء جو ہے وہ اس نرمی کے خواہاں، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ اگر ان کو نہیں روکیں گے آپ، اگر ان کو نہیں روکیں گے، ان سے سوشل بائیکاٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہ بہت کچھ کر سکیں گے آگے جا کر، بہت کچھ کریں گے پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے۔ میں ان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ دیکھیں، جب اسرائیل حملہ کر رہا تھا کہ اس پر فلسطینیوں پر لاکھوں فلسطینی مارے گئے اور شہید ہوئے ہیں ہزاروں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک پوسٹ اپنے چینل پر نہیں لگایا۔ اب دکھائیں مجھے، اب کسی ایک نے کوئی ترانہ پڑھا ہو، کسی ایک نے کوئی شاعری کی ہو، ان کی جو ہے وہ مظلومین پر جو ہے وہ کوئی شاعری بنائی ہو، شعر خوانی کی ہو؟ کسی نے بھی نہیں کیا، سب خاموش ہے، سب خاموش، اور سب کے سب پیسے جو ہے بنانے میں مصروف ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے ان کو کہیں بھی جانا پڑے نا، کچھ بھی کرنا پڑے، یہ کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور عام عوام جو ہے وہ ان کو داد دینے اور داد و تحسین اور ان کے استقبال کرنے، ان کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا خوب۔ کیونکہ دیکھیں، ہم میوزک سن کر جو ہے نا، ہم نے اپنے دلوں کو آمادہ کر لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس چیز کا عادی بنایا، چونکہ جس چیز کے آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس چیز کو زیادہ کھاتے ہیں، جس کام کو زیادہ کرتے ہیں، اس کے عادی بن جاتے ہیں آپ۔ تو میوزک ہم سن کر اب ہمیں میوزک جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں لگتی، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ روح کی غذا ایک غلط فہمی پھیلائی جائے، سب یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب تو وہ والی میوزک حرام ہے نا، اب یہ جو میوزک ہے نا جو منقبت کے ساتھ ہے وہ تو حلال ہی ہے، تو ظاہر اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی اس کو کام کریں، اس سے کام لے لیں۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ جس چیز کو حرام قرار دیا اور جس حرام سے ہمیں بچنے کے لیے کہا تھا، اسی حرام میں مبتلا ہونے کے لیے لوگوں کی تشویق دی جا رہی ہے، لوگوں کو کہ بھائی گھسو، کرو جو تمہارا جو ہے وہ دل چاہتا ہے کرو، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ اب علماء اگر اس حوالے سے سختی نہیں کریں گے، اگر نرمی سے پیش آئیں گے، تو پھر بالکل بے نتیجہ رہے گا جو اب تک ہے۔ اب تک دیکھیں نا، کوئی بھی کسی بھی عالم دین سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، یہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی منقبت خواہ کو محفل میں آتے ہوئے کب آتے ہیں؟ وہ عالم جب پڑھ رہا وہ نہیں آئے گا، عالم جیسے اترے گا وہ آئیں گے، اور سننے والے بھی سارے اس وقت آئیں گے، اور جیسے ہی وہ ختم کرتے ہیں، یا عالم اگر بعد میں اس نے پڑھنا ہو تو جیسے اپنے منقبت یا مرثیہ یا نعت پڑھنے کے فوراً بعد وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ اور کہیں نہ بھی پڑھنا ہو، لیکن وہ اس کے لیے اپنی عزت کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہے کہ ہم بزی ہیں، یہ دکھانے کے لیے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے ملنا یہ اپنے لیے اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس عالم دین کو سے ملنا، اس سے سلام کرنا اپنی عزت کے خلاف کوئی کسی کو منہ نہیں لگاتے کسی عالم دین کو۔ ہر شاعری جو بندہ جو ہے وہ لفظ جوڑنا اس کو آ جائے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، اور ہر ساری بدعتیں جو ہے وہ اپنے شاعری میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔ آپ اندازہ کریں تو ان کا کیا ہوگا اگر ان کو سختی سے نہ روکا گیا، اور لوگ اگر ان سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح سے دین میں جو ہے وہ بدعتیں پھیلیں گی، اور کفر و شرک جو ہے وہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے ہم گمراہ بھی ہوں گے، اور عام عوام جو ہے وہ اس طرح سے گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔